سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان کو اس سورت نے زیادہ کیا؟ تو جو لوگ ایمان لائے انہیں تو اس سورت نے ایمان میں زیادہ کیا اور وہ اس وقت خوش ہوتے ہیں، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کو گندگی پر گندگی بڑھا دی اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ کیا نہیں دیکھتے یہ منافق کہ انہیں ہر برس میں ایک بار یا دو بار آزمایا جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کو کہ کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی مسلمان، پھر چل دیتے۔ پھر دی اللہ نے ان کے دل اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ ان آیات میں بنیادی طور سے منافقین کے دو طرز عمل ذکر کیے گئے۔ ایک یہ کہ جب کوئی قرآن پاک کی صورت نازل ہوتی تھی تو اہل ایمان کو اس سے خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک آیت آئی تو اللہ نے ہم سے گویا کہ ایک آیت کا کلام کیا، اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ آ گیا، ایک گفٹ آ گیا۔ اگر دو آئی تو دو آ گئی، تین آئی، چار آئی، تو جتنا اللہ کا کلام بڑھتا جائے گا اتنا ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو منافق لوگ اس بات کو مذاق بناتے تھے، ہاں جی بتاؤ جی کون ہے جس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو؟ یہ صورت جو نئی نازل ہوئی ہے اس کی وجہ سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو یہ تمسخر کا انداز تھا، یہ نہیں کہ ان کو کوئی سوال کرنا مقصود تھا، کچھ جاننا مقصود تھا جو ان کو پتہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ اسے اصطلاح میں کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سوال بظاہر سوال ہے لیکن در حقیقت تنقید ہے۔ تو یہ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا، ایک طرز عمل تو ان کا یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا
کہ جب کوئی ایسی صورت نازل ہو جاتی تھی اور حضور کی مجلس میں یہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں سے یہ پھر کھسک جاتے تھے اور ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کنکھیوں سے آنکھیں بچا کر کہ کسی مسلمان نے ہمیں نوٹ تو نہیں کیا کہ ہم نے آپس میں جو اشارہ کیا ہے الٹی سیدھا کوئی اشارہ کیا ہے میں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیتے تھے۔ تو یہ دو طرز عمل بیان ہوئے۔ تو پہلے کے بارے میں فرمایا کہ جو پہلی ان کا سوال ہوتا تھا تمسخر کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں، تو اس میں فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی جو اللہ کو اللہ مانا ہے جنہوں نے، اور اللہ کے کلام پر جن کا ایمان اور یقین ہے، ان کے دل میں تو نئی صورت آنے سے یوں سمجھے کہ باغ کھل جاتا، فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے، وہم یستبشرون، اور یہ اضافے سے وہ خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایمان کا اضافہ اس طریقے سے ہو کہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے، غیر محسوس طریقے سے، اور ایک ہے کہ ایک ایسا اضافہ ہو کہ جس سے آدمی کو خوشی اور لذت بھی محسوس ہو۔ تو یہ ایمان والے تو ایسے فرمایا ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کو ایمان کا اضافہ محسوس ہوتا ہے بلکہ اس سے ان کو فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بچہ بڑھتا ہے تو اضافہ تو ہو رہا ہے مگر وہ نوٹ نہیں ہوتا، شمار میں نہیں آتا، احساس میں نہیں آتا۔ ایک طویل عرصے کے بعد کوئی دیکھتا ہے بچے کو تو کہتا وہ اتنا بڑا ہو گیا، تو اس کو ایک دم اس کو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے اس پر، لیکن چونکہ بتدریج ہوتا ہے اس لیے پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک اضافہ یہ ہے، اور ایک اضافہ یہ ہے کہ نہیں فوراً آدمی کو پتہ چلے ہاں میرے اندر کچھ ہوا۔ جیسے ایک آدمی پیاسا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گرمی کا روزہ ہے، تو اب وہ جب افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی پیے گا تو ایک تو گھونٹ گھونٹ پہ اس کا اللہ کا شکر نکلے گا، اور دوسرا یہ اسے یوں لگے گا کہ جیسے ٹھنڈا پانی ایک ایک رگ رگ میں سما رہا ہے اور ٹھنڈک اور فرحت دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اہل ایمان ہے فرمایا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے کلام پاک کے آنے کے ایسے منتظر ہوتے ہیں جیسے روزے دار آدمی گرمی کے روزے میں ٹھنڈے پانی کا منتظر ہوتا ہے، اور اس کو پھر اس کی فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، محسوس طریقے سے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے خوشی ہوئی۔ اور باقی فرمایا کہ اب تم اپنا حال بھی سن لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے، معدہ اس کا بگڑ جائے، اب وہ جو کچھ بھی اوپر سے کھلائیں گے آپ اس کو، اس کا علاج کیے بغیر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گندی بنتا جائے گا، کیونکہ اس کے علاج تو کیا نہیں، صفائی تو کی نہیں گئی اس کی۔ جب تک اس کی صفائی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتا ہے وہ کنویں میں گر گیا، تو جب تک کتا نہیں نکالا جائے گا، ڈول پہ ڈول نکالے جاؤ اس سے کیا فرق پڑتا؟ کتا اندر ہی ہے۔ تو تمہارے اندر دل کے اندر کفر کا اور نفاق کا جو نجاست ہے، گندگی ہے، وہ موجود ہے ویسے کہ ویسے۔ اب اس کے نتیجے میں بالکل نتیجہ بدل جائے گا کہ ایمان والے کے دل میں جو کہ ایمان، اوپر سے آیا قرآن، تو ایمان اور قرآن تو آپس میں جوڑ رکھتے ہیں، لہذا اس نے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کپڑا ہو صاف ستھرا اچھا دھلا ہوا اور اس کے اوپر خوشبو لگا دی جائے تو دکھنے میں بھی اچھا ہے، ویسے بھی خوشگوار ہے، اور خوشبو ہوگی تو اور ہی اچھا ہو گیا۔ تو ایمان والوں کا ایمان تو یوں بڑھتا ہے۔ اور فرمایا یہ منافق لوگ، تمہارا یہ مسئلہ ہے کہ فزادتہم رجسا الی رجسہم، گندگی پر گندگی بڑھ رہی ہے، بس گندگی پر گندگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اگرچہ نسبت قرآن کی طرف ہی ہو رہی ہے۔ یہی سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہی قرآن۔ لیکن جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، متقی نہیں ہے، اس کے لیے یہی قرآن ضلالت کا باعث بن جاتا ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خراب معدے والے آدمی کے معدے میں جو غذا جائے گی وہ زہر بن جائے گی۔ اب اس غذا کا کوئی قصور نہیں ہے،
آپ کہ یہ غذا غلط تھی، نہیں، اس کا جو معدہ ہے وہ غلط ہے. وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے، اس حالت میں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی جا رہا ہے وہ غلط، وہ خرابی ہوا جا رہا ہے، خرابی ہوا جا رہا ہے. تو اس میں اس کا قصور، غذا کا قصور نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن میں گمراہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن اور گمراہی کی نسبت آپس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن فرمایا کہ جس کے دل کے اندر خرابی ہے، برائی ہے، اس کے دل میں جب یہ قرآن جائے گا تو یہ قرآن ہی اس کے لیے گمراہی بن جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اور چیز ہے اور معلومات اور علم اور چیز ہے. ہدایت اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے. یعنی اب ایک دیکھیں، ہم دنیا میں سنتے رہتے ہیں کہ بہت سے عیسائی لوگ ایسے ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کچھ خفیہ کچھ اعلانیہ بھی. وہ لوگ پورا دین پڑھتے ہیں، دین اسلام پورا حاصل کرتے ہیں. یعنی صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی، تفسیر بھی، فقہ بھی، یہ وہ فلاں فلاں. تو کچھ تو ان کے مقاصد ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ آ کر مسلمانوں کو گمراہ کریں، مسلمانوں کے روپ میں علماء کا روپ دھاریں، ان کو ساری چیزیں تو آ جائیں گی، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کو گمراہ کریں. کچھ تو ان کو مقاصد ہے، یہ تو خفیہ ہے. لیکن کچھ بالکل اوپن بات ہے، اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، استشراق کے لوگ، مستشرقین کہا جاتا ہے ان کو. یعنی وہ ہیں تو غیر مسلم، عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، لیکن اس نے اپنی جو اسٹڈی کا موضوع ہے وہ دین اسلام بنا لیا. اب وہ سارا قرآن پڑھتا ہے، الف سے لے کر ناس کی سین تک پڑھتا ہے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے سب پڑھتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا ایک حرف بھی اس آدمی کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت ہی سیدھی نہیں ہے. ہدایت تو نیت سے ملتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. فرمایا کہ ہدایت منیب کو ملتی جو انابت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک احتیاج رکھتا ہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ سے زبان حال سے یا زبان قال سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دیتے. لیکن اس کی نیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اس کی نیت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ قرآن کے اندر کیا کمزور بات ہو سکتی ہے جس کو میں لے کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کروں. حدیث میں کیا ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جسے میں لے کر پروپیگنڈا جنریٹ کروں. یہ اس کی نیت ہے. تو اس لیے اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی. چاہے ایک دفعہ کیا 10 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ بھی قرآن پڑھ جائے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی. حالانکہ قرآن تو یہ کتاب ہدایت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کے دل کے اندر وہ اس کی خباثت موجود ہے، نیت، غلط نیت اس کے دل کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ صفر. نہ صرف یہ کہ صفر، بلکہ اس کی ہدایت کے امکانات معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک عام عیسائی ہے، اس کو دین کا پتہ ہی کچھ، دین اسلام کو نہیں جانتا، تو امید ہے کہ اگر اس کے سامنے حقائق آ جائیں، سب چیزیں آ جائیں تو شاید ہدایت پہ آ جائے. لیکن اس شخص کے بارے میں امکان صفر ہوتا چلا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو سب کچھ جان لیا. کہتے ہیں سوتے کو جگائے پر جاگتے کو کون جگائے. اس کو تو سب کچھ جان لیا، جاننے کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملی، تو اب تو کوئی معجزہ ہو تو ہو، ورنہ امکان کے درجے میں اس کو ہدایت ملنے کا کوئی راستہ نہیں بچا. تو یہ لوگ، فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے. اسی کو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے یوں فرمایا کہ جب آدمی نیک کام کرتا، مثلا قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، ایک حرف پڑھا اس نے، تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، نور پیدا ہو جاتا ہے. پھر دوسری پڑھی اور بڑھ گیا، پھر تیسری پڑھی اور بڑھ گیا، چوتھی، پانچواں نیک عمل کیا، ذکر کیا، تلاوت کی، کوئی بھی نیک عمل ہے، اس کا نور اس کے دل پر پڑتا ہے اور بڑھتا 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 حتیٰ کہ پورا دل روشن اور منور ہو جاتا. یعنی یہ جیسے ہم لائٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک ایک جز کے اندر روشنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دل کے ذرے ذرے کے اندر یوں سمجھے کہ روشنی جگمگ کرنے لگتی ہے، نور. اور فرمایا کہ دوسری طرف ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، تو اس کے نتیجے کیا ہوتا ہے کہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر دوسرا،
اگر توبہ کی تو صاف، اگر توبہ نہیں کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو 2 نقطے، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، کرتے 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 حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا. یعنی گویا کہ دل کے اندر، انسان کے دل کے اندر پوری استعداد موجود ہے کہ یہ سیاہ ہو جائے اور یا سفید ہو جائے، نورانی ہو جائے یا ظلمانی ہو جائے، یعنی اعلیٰ درجے کا دل بن جائے یا شیطان کا دل بن جائے. یہ پوری استعداد موجود ہے اور وہ انسان اپنے عمل سے یہ کام کرتا ہے. تو اس لیے ان کو فرمایا کہ تمہارے دلوں میں چونکہ مرض ہے، یعنی پہلے سے سیاہی موجود ہے، اب جب اس کے اوپر قرآن کی آیت جائے گی اور اس آیت کو سن کر تمہارا کوئی ارادہ ہدایت لینے کا نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی تمہاری الٹی نیت اور تمہارے دل کی پہلی حالت دونوں مل کر اس آیت کو بھی تمہارے حق میں گمراہی بنا دے. اس سے تمہیں کچھ فائدہ ہونے کا نہیں ہے. وما تم وہم کافرون، حتیٰ کہ تم اسی حالت میں اس دنیا سے جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. آگے منافقین کو تنبیہ ہے اور انہیں تھوڑا سا دعوت فکر بھی دی گئی کہ تمہیں کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دیکھو ہر سال میں تمہارے سامنے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دین حق کو اللہ تعالیٰ فتح دے دیتے. کہیں قریش کے ساتھ، کہیں یہودیوں کے ساتھ، مختلف، چونکہ پوری جو 10 سال مدینہ منورہ کا حضور کا قیام ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ہر سال ہی کچھ نہ کچھ 1-2 واقعات ایسے بنتے ہیں کہ جس میں منافقوں کی امیدوں پر پانی پھرتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اب مسلمانوں کا پتہ کٹا. قریش آ گئے، غزوہ بدر ہو گیا، ادھر 1000 آدمی، ادھر 313 آدمی. تو منافق ایک لحاظ سے تو بڑا خوش ہو گیا کہ بڑا یہ تو بس گئے. لیکن جب مسلمان فتح کر کے بدر کو واپس آئے تو ان بیچاروں کے جو خوشیاں تھیں سب خاک میں مل گئی. اور پھر اسی طریقہ احد میں ہوا، پھر آگے خندق میں ہوا. تو کرتے کرتے ہر سال میں یہ ایک تقریبی بات ہے، ہر سال میں فرمایا کہ 1-2 دفعہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ تمہیں آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تمہاری امیدوں پہ پانی پھرتا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی. یعنی یہ ایک گویا کہ یوں سمجھو کہ یہ ایک تدریج کے ساتھ اور بڑے غیر محسوس طریقے سے اسلام کی حقانیت کا جو اعلان ہے تمہارے سامنے آتا ہے. کیونکہ اگر یہ سچا دین نہ ہوتا اور حضور اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ نہ ہوتا تو ایسی کامیابیاں پیدر پہ مسلمانوں کو کیسے ملتی. اب ہرقل قیصر روم اس نے ارادہ کیا میں مدینہ منورہ پہ حملہ کروں، مگر حضور چل کے وہاں تک گئے، وہ آئے ہی نہیں. تو یہ بھی تو کھلی کامیابی تھی. یعنی پوری اس وقت کی سپر پاور، اور ادھر حضور کے پاس جو ہے وہ چند ہزار کی فوج ہے اور اس کے ساز و سامان بھی کیا تھا، کوئی زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن وہ آئے ہی نہیں. اللہ نے ایسا روب ڈالا اس پر. تو یہ بھی ایک فتح ہے، معنوی فتح تھی. تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں ثم لا یتوبون، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو اور نہ ہی تم اپنی روش سے باز آتے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.